سوالات تو عام ہیں ان کا، جو عام وہ ہوتا ہے ان کے اسباب کا، اور بعض چیزیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ 1.25 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ اور جیسے ہمارے قاری شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ بھئی انہوں نے ایک ایک کے پتہ نہیں 1.25 کروڑ کے کتنے ختم کیے۔ بہرحال تو ان کو قاری صاحب کو دے دیا انہوں نے سبق، اور یہ پڑھو اتنا، یہ بیچارے پوری رات لگے رہے، تو ملک کو بہت تھک گئے وہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں تھا یہ سلسلے کا، میں کل جا کے اور حضرت کو کہتا بھائی آپ اپنا تقریر واپس لے لیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو جب گئے تو جیسے ہی گئے تو مولانا محمد قمر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، اور وہ قاری صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے اور ان کو ایسے دبانا شروع کر دیا۔ تو قاری صاحب کہتے جا جاؤں مجھے دباتے، ہاتھ میں دباتے تو ہاتھ کی درد چلی جاتی ہے، کندھے پہ دباتے کندھے کی چلی، وہ جہاں سے دباتے جاتے وہاں درد جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو بیٹھ گئے مجلس میں، آتے رہے اس طرح۔ تو کیا اور میں بیٹھتا وہاں تو وہ پٹھان تھے، اب جو بھی آتا وہ اپنا پشتو میں باتیں کر رہے تھے۔ بولا ایک دن میں بیٹھا ہوا تو میں نے کہا بھائی میں چلتا ہوں، یہ تو پشتو میں باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو کوئی سمجھ آ نہیں رہی، تو مجھے کیا فائدہ ہے، تو اچھا میں چل ہی جاتا ہوں اس میں۔ تو جیسے یہ خیال میرا آیا دل میں نا، تو انہوں نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا مولانا قمر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہا قاری صاحب آپ فکر نہیں کرو، آپ کا حصہ آپ کو مل رہا ہے، آپ فکر مت کرو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ، اور یہ یہاں تک کہ لوگ سمجھتے نہیں، ہم نے تو آج تصوف کو مذاق بنا دیا۔ شیخ کی جگہ سے بھی فیض آتا ہے، شیخ کی غیر موجودگی بھی ہو اس کی جگہ سے بھی فیض آتا ہے، اور فیض تو آپ سمجھو نا کہ وہ اگر اور خاموش ہے تو بھی فیض آتا ہے، اور آپ کو بول رہے کسی بھی زبان میں بول رہے آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آ رہا، کیونکہ فیض ایک روحانی چیز ہے، جسمانی چیز نہیں ہے نا۔ فیض کا جاری ہونا روح سے ہے اور آنا روح پہ ہے، تو اس میں زبان کا تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات مشائخ اپنی کلام میں توجہ ڈال دیتے ہیں، وہ بھی ہے، مگر شرط نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگ ایسے ہمارے نقشبندیہ کے بالخصوص آپ نے بھی دیکھا ہے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ کتنے خاموش تھے، اور ان کی خاموشی میں ہی دنیا کے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جاتی تھیں۔ ابھی اتفاق کیا بس باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کونوا مع صادقین پہ ہی بات ہو رہی تھی، پھر وہاں گئے صحبت صالح تورا صالح کنت، تجھے نیک لوگوں کی صحبت نیک بناتی ہے، یا کلام ضروری نہیں ہے، تجھے برے لوگوں کی صحبت برا بناتی ہے، یہاں کلام ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک برے آدمی سے کوئی بات نہ بھی کی، محض اس کا ساتھ ایک اصطلاح کہتے ہیں نا یار اس آدمی سے بڑے اچھے وائبز آتے ہیں، فلاں آدمی سے بڑے برے وائبز آتے ہیں، یہ وائبز کیا چیز ہے؟ تو یوں سمجھے ایک ریڈیشن نکلتی ہے ہر آدمی کا، جیسے وہ کہتے ہیں نا مائنڈ سائنسز والے اورا ہوتا ہے، تو روحانی طور پہ یہ بہرحال افیکٹ کرتا ہے نا، ہر انسان متاثر ہوتا ہے دوسرے انسان سے۔ اچھا انسان ہوگا تو آپ کے اوپر اچھا اثر آئے گا، برا انسان ہوگا تو برا۔ تو اس کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کلام کا اپنی جگہ فائدہ ہے، مگر فیض اور روحانیت کے لیے کلام ضروری نہیں ہے، صحبت شرط ہے۔ اس واسطے آپ دیکھیں ہمارے یہاں سلاسل میں صحبت شیخ میں ہوتا ہے، شیخ کی لیکچر سننے پہ نہیں ہوتا ایسا، مینس کہ ٹھیک ہے اس کا آپ نے یوٹیوب پہ سنا، فلانا سنا، فائدہ ہے اس کا، بالکل فائدہ ہے اگر آپ نہیں سنیں، مگر زیادہ فائدہ کسی بھی بیان کا تب ہوگا کہ جب آپ اس کی مجلس میں جاؤ۔ آپ نے آن لائن سن لیا ٹھیک ہے فائدہ ہوا آپ کو، مگر اگر وہی بیان آپ جا کے مجلس میں جا کے سنتے تو اس کی صحبت کا بھی آپ کو فائدہ ہوتا۔ تو صحبت کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اتنی اہم چیز ہے۔